بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 31 مارچ آج عید الفطر کا دن ہے، بڑی عام طور پہ خوشی کا دن ہے۔ عید آپ کو پتہ ہے فرض ہے، ہمیں خوشیاں منانی چاہیے۔ میرے ساتھ عمران خان کی بہن نورین نیازی موجود ہے، ان سے بھی کچھ اہم باتیں کرنی ہیں۔ لیکن جیسے میں نے کہا، عید خوشیوں کا دن ہے، ہم پہ فرض ہے، لیکن جس طرح ابھی خیبر پختونخوا میں 10 شہادتیں ہوئی ڈرون حملے میں، غزہ کے جو حالات ہیں، اور سب سے بڑھ کر اس وقت عمران خان جیل میں مظلوم، اس وقت قیدی جیل میں، حسان نیازی جیل میں، ان کے علاوہ بہت سے پاکستانیوں پر جو ظلم و ستم اس پچھلے 2-3 سال میں ہو رہے، عید کی خوشیاں کچھ ماند پڑ گئی ہیں۔ آپ لوگوں نے تو چاند دیکھ کر عید کرنی ہے، ان کے 2 چاند ہیں، ایک ان کے بھائی ہیں عمران خان اور ایک ان کے بیٹا حسان نیازی، دونوں جیل میں، ان کی بھابھی وہ بھی جیل میں۔ نیازی خاندان اس وقت پاکستان کے لیے قربانیوں کی ایک نئی داستان لکھ رہا ہے۔ 7,000 قیدیوں کو خصوصی رعایت ملی ہے کہ وہ اپنے پیاروں کے ساتھ عید منا سکیں، لیکن عمران خان اور بشرا بی بی کو یہ سہولت نہیں ملی۔ قصور کیا ہے؟ امت مسلمہ کا لیڈر ہونا، نوبل پرائز امن کے لیے نامزد ہونا، پاکستانیوں کے لیے کینسر اسپتال بنانا، پاکستانیوں کی زندگی بہتر کرنا، ان کی معیشت سے لے کر ان کی زندگی کے حالات بہتر کرنے، ڈرون حملے تک رکوانے والا شخص آج جیل میں۔ عمران خان کو کپڑے بھجوائے گئے ہیں، جوتے بھجوائے گئے ہیں، لیکن وہ عید کی نماز اکیلے پڑھیں گے، کس طرح پڑھیں گے یہ کسی کو نہیں پتا۔ یہ 603 دن ہو گئے ہیں، 15,000 گھنٹے گزر چکے ہیں، اور قوم کے آپ کو پتہ ہے اس وقت تمام امنگیں امیدیں اس وقت جو ہے وہ رکی ہوئی ہیں کہ جب تک عمران خان کی رہائی نہیں ہوتی شاید لوگ عید منانا بھول گئے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ نورین خان نیازی موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ نورین آپ بہت بہت شکریہ، آپ کا آج عید کا دن ہے، میری طرف سے آپ کو عید مبارک۔ ویسے تو اس جی وقت آپ کو بھی، ویسے جی تو اس آپ وقت کو بھی عید مبارک۔ جی خان صاحب بھی جیل میں ہے، حسان بھی جیل میں ہے، بھائی بھی، آپ کا بیٹا بھی، بھابھی بھی۔ تو یہ سوال پوچھنا بڑا عجیب ہے، لیکن یہ عید کا دن آپ کا کیسے گزرے گا آج؟ عید کا دن تو اللہ کا شکر کر کے گزرے گا کہ رمضان اللہ نے روزے رکھوا دیے اور کوشش کی کہ روزے میں کوئی عبادت کر سکے، بس یہ شکر ہے خیریت سے گزر گیا، اور اللہ نے ہمت دی روزے رکھنے کی اور باقی سب کوشش کرنے کی۔ اور جو یہ تکلیف ہے یہ تو ہے ہی کہ مطلب میں جب سوچتی ہوں کہ عمران خان کا جیل میں کبھی زندگی میں بنتا ہی نہیں تھا جانا، وہ میرے خیال ایک اکیلے شخص ہوئیں گے جس کے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ وہ جیل جاتے۔ بہت سارے لوگوں پہ ہوتی ہیں چیزیں، لیکن ان کے اوپر کوئی چیز نہیں تھی۔ انہوں نے زبردستی ان پہ غلط جھوٹے کیسز بنا کے ان کو جیل میں رکھا، اور جیل میں صرف رکھا نہیں ہے، بہت خراب طریقے سے رکھا، کیونکہ تکلیف میں یہ لوگ آج تک کبھی جیل میں رہے نہیں ہیں۔ یہ جیلوں میں بڑے بڑے کمروں میں، ہسپتالوں میں، اور جیل میں رہتے ہوئے بھی گھروں میں رہتے تھے، تو ان کی تو بالکل جیلیں دیکھی نہیں۔ عمران خان اکیلا پاکستان کا لیڈر ہے جس نے جیل بڑی سخت کاٹی ہے، اور کوئی بجائے کہ یہ ان کو عزت دیتے کہ پاکستان کا نام ایک انسان سے دنیا میں پہچانا جاتا ہے۔ پیسے، عمران خان پیسے والا آدمی نہیں تھا کہ اس کا نام تھا۔ عمران خان بڑی گاڑیوں میں نہیں پھرتے تھے کہ ان کا نام تھا کہ جی بڑا مطلب امیر آدمی ہے یہ۔ عمران خان نے وہ کام کیے جو پاکستان کے لیے خالصتاً تھے۔ آج جس ملک میں بھی یہ جائیں گے، عمران خان کو لوگ جانتے ہیں ان کی اپنی جو ان کے کام تھے ان کی وجہ سے۔ پرائم منسٹر بننے کی وجہ سے عمران خان کی پہچان نہیں تھی، عمران خان پہچانے پہلے ہی جاتے تھے۔ اور اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ جس آدمی کی عزت تھی اس کو انہوں نے جیل میں رکھ کے، ان کا خیال تھا ہم اس پہ اتنے گندے کیسز بنائیں گے، لیکن سب ان پہ الٹے پڑے ہیں۔ اب یہ کسی طرح چاہتے ہیں کہ عمران خان کسی طرح ان سے کہہ دے کہ مجھے معاف کر دو، اور ان کو یہ کہتے ہوئے بھی شرم نہیں آتی کہ وہ کس چیز کی معافی مانگے۔ یہ ان سے معافی منگوانا چاہتے ہیں تاکہ جیسے یہ خود معافیاں مانگتے رہے ویسے وہ بھی اس پہ شامل ہو جائے۔ پر ساری قوم جانتی ہے نورین اپا، عمران خان بے گناہ ہے، اور خان جس نظریے پہ کھڑا ہے پوری قوم ان کے ساتھ ہے۔ کبھی کبھی آپ کے دل میں خیال آتا ہے کہ جس طرح کے حالات ہیں اگر ایسا نہ ہوتا اور خان صاحب آپ کے ساتھ عید گزار رہے ہوتے، حسان آپ کے ساتھ عید پہ موجود ہوتا، آپ کی بھابھی آپ کے ساتھ ہوتی، یا یہ جو مشکلات ہیں انہیں آپ بندہ پیشانی سے پیش؟ ہاں، عید تو اب بڑی چھوٹی چیز ان چیزوں کے آگے لگ رہی ہے۔ دیکھیں حسان کی تو تیسری عید جیل میں ہے، اس کو 2023 میں بھی جب پکڑا تھا تب بھی اس نے یہ وہ تھا، مطلب مارچ میں جیل میں تھا۔ لیکن مجھے اس لیے تو حسان اور یہ جو نوجوان بچے ہیں وہ تو چلے ان کی بڑی ہمت اور وہ کر رہے ہیں،
لیکن جو زیادتی یہ تو چلے انہوں نے تقریریں کی ہوں گی, کچھ نہ کچھ کیا ہوگا. عمران خان کا تو کسی طرح بنتا ہی نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے اتنے بےہودہ کیسز ان پہ بنائے اور اتنے گندے کیسز بنائے ہیں کہ یہ پوری زندگی اس کیسز کے یہ صفائیاں دیں گے کہ ہم نے بالکل کیسے کیے تھے. اور ہماری جوڈیشری بھی کبھی اس چیز پہ کھڑی نہیں ہو سکے گی کہ جوڈیشری نے کیوں کیا کام کیا تھا. اور باقی حسان اور جو باقی لڑکیاں سارے جو پکڑے ہوئے ہیں ملٹری کسٹڈی میں تھے, آپ کو پتہ ہے ملٹری کسٹڈی بھی کوئی عام چیز نہیں ہوتی. وہ ملٹری کسٹڈی کا مطلب ہوتا ہے ہماری ملٹری اپنے ملک میں ہی سب کچھ کرتی ہے اپنے لوگوں سے, تو انہوں نے بھی ایسے رکھا تھا جیسے کوئی یہ دہشت گرد آئے تھے کسی دشمن ملک سے. اور میرے دل میں شاید میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ شاید کبھی میں یہ نہیں اس چیز کو بھلاؤں گی کہ انہوں نے کس چیز کے ان کے اوپر ایسے رکھا, کس بری طریقے سے ان کو مینٹل فزیکل ٹارچر کیوں کیا. اب دیکھیں ابھی تک تو بتا نہیں سکتے وہ ہمیں, لیکن پتہ چلتا ہے کہ سب کچھ ہوا ہے ادھر. فکر اور نہ کریں جب کہ آپ دیکھیں جی جب کہ آج تک ہمارے ٹی وی نے کبھی نہیں بتایا کہ کلبھوشن یادیو جس نے بتایا تھا کہ میں نے کتنے ہزار بندہ پاکستان میں مارا ہے, اس کے خلاف کبھی انہوں نے کوئی برا زبان بھی استعمال نہیں کی, اس کے یہ نام بھی نہیں لیتے کہ وہ کوئی دہشت گرد تھا. لیکن اپنے ملک میں اگر کسی نوجوانوں نے پروٹیسٹ کی, آج کل آپ دیکھیں ٹرکی میں پروٹیسٹ ہو رہی ہے, آپ مجھے بالکل بتائیں ٹرکی نے گولی چلائی, لاکھوں بندہ نکلا ہوا سڑکوں پہ. یہاں تو بےچارے لوگ ڈر کے نکلتے تھوڑے سے ہیں اور ان پہ انہوں نے سیدھی گولیاں چلائی. 9 مئی پہ چلائی, 26 نومبر پہ چلائی, نوجوان بچے مارے, اور ان لوگوں کو جرت بھی نہیں ہے کسی کی کہ کوئی اٹھ کے کہہ سکے کہ میرا انہوں نے آپ نے کیوں میرا بچہ مارا, کیونکہ ان کا پورا گھر ختم ہو جائے گا. صحیح اور بات اس کو دیکھیں آپ, ان کے دیکھیں جو یہ پکڑتے ہیں باہر جن ملکوں کے لوگ, ان کو آج تک کبھی کسی نے ان کے خلاف بات کی یا ٹی وی پہ ان کو نشر کیا یا ان کے اوپر کوئی سخت سزائیں دی. مجھے یقین ہے کہ ان کو بڑی اچھی طرح رکھا ہوا ہے. یہ جو پکڑے ہوئے نا انہوں نے دہشت گرد, وہ تو بہت اچھی طرح رہ رہے ہوں گے, لیکن ان کو عمران خان باقی بھی جتنے لوگ پکڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ کے, اور جو یہ بچے پکڑے ہوئے ہیں اس ملٹری کسٹڈی میں, ان کا مجھے بتائیں ملٹری کسٹڈی کا کیا مطلب تھا ان کے لیے. اور ابھی تک ان کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کیا. ان کی پڑھائی کا ضائع ہوئی, نوکریاں ختم ہوئی, اور ان کے گھروں کے حالات خراب ہوئے, لیکن ان کو کوئی فرق نہیں پڑا. یہ ہمارا اپنا ملک ہے, اس ملک کے لیے یہ وہ ملک ہے جس کو بڑی قربانیاں دے کے بنا تھا, لیکن ابھی تک نہیں پتا چلا کہ ہمارا اس ملک میں, ہم اپنے ملک میں رہ رہے ہیں کہ ہم کسی غیر ملک میں ہیں, کہ ہمارے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے. بالکل صحیح آپ نے کہا. واقعی جس ملک میں آرمی چیف کا جہاز اغوا کرنے والا 3 دفعہ ہاں وزیر اعظم بنا کے اس کو بٹھا دیا جائے اور ایک پینٹ اٹھانے پر احسان نیازی کو جیل میں ڈال دیا جائے ملٹری, ہاں, اس ملک کا کیا حالات ہوں گے. لیکن مجھے آپ تو لوگوں آج کا تک یہ نہیں سمجھ آئی, نہیں سبھی آپ بتائیں کہ ابھی تک انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کس چیز کی سزا دے رہے ہیں. پینٹ تو کسی کی بھی ہو سکتی ہے, مطلب ان کی پینٹ کی بھی عزت ہے, اور ہم جو ہیں لوگ, ہماری تو جانوں کی بھی عزت, زندگیوں کی بھی عزت نہیں ہے. ہمارے گھروں میں گھسے, میرے گھر میں گھسے. اب آپ مجھے بتائیں, میرا فریج, الماریاں سب کچھ کھول کے دیکھا, یہ کیا ڈھونڈ رہے تھے, ہم کوئی کون لوگ تھے, ہمارے اوپر کوئی آج تک کسی پہ کوئی کیس نہیں تھا. میری بہنیں کسی پہ کوئی کیس نہیں تھا, کسی پہ آج تک عمران خان پہ کوئی کیس نہیں زندگی میں بنا. انہوں نے ان کو مجرم بنایا جھوٹے کیسز بنا کے, اور ان کے ساتھ ایسی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے جیسے کوئی, لیکن ان کو یہ نہیں پتا ان پہ سب کچھ الٹا پڑ رہا ہے. یقین کریں اس وقت ان کو سمجھ نہیں آ رہی. وہ ایک ان کے وزیر نے کہا کہ عمران خان 9 مئی کی معافی مانگ لے سب ٹھیک ہو جائے گا. اچھا 9 مئی کی معافی, عمران خان نے ان کو کہا کہ آپ سی سی ٹی وی فوٹیجز نکال کے دکھا دیں, میں کر لوں گا. اب سی سی ٹی وی فوٹیجز چوری انہوں نے کی, اس لیے کی کہ سارا کچھ ان کا اپنا معاملہ تھا. آج اگر یہ دکھا دے کہ کس کو کس چیز کی سزا ملی, ڈائریکٹ نہیں, وہ گولیاں سارا چلی, فالس فلیگ آپریشن ہے, وہ ساری دنیا کو پتا ہے, اس کی سب حقیقت کو سب کو پتا ہے. پتا ہے. بالکل 9 مئی بالکل کو کوئی نہیں مانتا.
وہ تو یہ جو مرضی کہتے رہے. یہ ابھی میاں عباد فاروق جن کے چھوٹے بچے کی آپ کو پتہ ہے شہادت بھی ہوئی, گرفتاری بھی ہوئی, جی اور جی ابھی اس کی ایک ویڈیو سامنے آئی جس طرح اس نے 2 سال کے بعد جس طرح وہ ڈٹ کے کھڑا ہوا, جس طرح وہ خان کے نظریے پر, اور وہ قرآن کی آیتیں بھی پڑھ رہا تھا. وہ حسان کی بھی آپ ملاقات جو ہوتی ہے اس کی حالت کیا ہے اس وقت, کیا وہ بھی اسی طرح ڈٹ ہاں کے؟ نہیں نہیں الحمدللہ الحمدللہ. میں آپ کو پتہ ہے میں خوش کیوں ہوں کہ شاید وہ باہر رہ کے قرآن پڑھ ہی نہ سکتا اس طرح جس طرح اس نے جیل میں رہ کے پڑھا. تو ان اچھا کے ایک طرح سے ان کے اس میں انہوں نے بڑا فائدہ کیا. وہ تو دنیا میں پہلے رہ رہے تھے اور افراد بچے جیسے مصروف ہوتے ہیں. اس نے قرآن پڑھا اور وہ قرآن کا ترجمہ بھی پڑھ رہا ہے, اور وہ اتنا ٹائم ہے. اسی طرح عباد فاروق نے بھی وہاں جا کے قرآن پڑھا, سب نے پڑھا وہاں پہ قرآن. تو ماشاء انہوں اللہ, نے تو ایک طرح سے اللہ نے ان کا بڑا فائدہ کر دیا. بالکل اور بالکل انہوں نے جو ڈسکسنگ. کیا ہے, اب آپ سوچیں یہ لوگ کتنے سیزن نکلیں گے. اب آپ نے عباد فاروق کو دیکھا تھا, بڑا جی جی ٹارچر ہوا ہوگا اندر, خاص طور پہ بچے کی انتقال کے بعد. سوچے اسے کیسے وہاں وقت گزارا ہوگا. بالکل صحیح بات ہے. تو دنیا یہ بھائی انہوں نے جی یہ لوگ جاننا چاہتے ہیں, آپ نے خان صاحب کو کچھ کپڑے وغیرہ بھی بھجوائے ہیں, کچھ جوڑے 4 جوڑے تھے شاید جوتے تھے, کیا کیا بھجوایا عمران خان کو جیل میں؟ میں نے نہیں بھجوایا, لیکن کوئی چیزیں گئی ہیں. ہاں لیکن مجھے نہیں پتا وہاں پہ. پتہ ہے آپ کو چیزیں, خان صاحب کو کوئی چیز پہنچتی ایسے نہیں ہے. جب وہ کتابیں, وہ کہتے ہیں کہ مجھے کتابیں چاہیے, کہ کتابیں اکیلے سولیٹری کنفائنمنٹ میں ہیں, کتابیں پڑھنی. تو جب ہم ایک ہفتہ کتابیں دے کر آتی ہیں تو اگلے ہفتے جاتی ہیں تو کتابیں وہ سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں پڑی ہوتی ہیں, کہ کتابیں بھی ان کو ٹائم پہ نہیں دیتے, جان کے نہیں دیتے, تنگ کرتے ہیں نا ان کا. تو دیکھیں ان کو اللہ تعالیٰ کو یہ حساب دیں گے جو یہ کر رہے ہیں نا. یہ ان کے باقی زندگی, جتنی بھی ان کی زندگی ہوئے گی نا, یہ سب حساب دیں گے اللہ کو, اور انشاءاللہ دنیا میں اللہ بھی کو دیں گے اور آخرت میں بھی. دنیا کیونکہ کو بھی دیں دیکھیں گے ہمارے دل کی تکلیفیں اللہ دیکھ رہے ہیں, اور بے جو شک. یہ تکلیفیں دے رہے ہیں یہ ان کو اللہ ان سے اس کا حساب لے گا. دنیا میں تو ظاہر ہے یہ بڑے طاقتور ہیں, لیکن آخرت تو یہ ہے نا, اس پہ ہمیں تسلی ہے کہ آخرت میں تو ان کو حساب دینا ہی ہوگا, اور بڑا سخت حساب ہے. دنیا کا حساب آسان ہے, آخرت کا بہت تکلیف تھی. وہ یہ دیں گے, یہ انہوں نے جو کیا ہے. تو عمران خان کی چیزیں جاتی ہیں, کچھ رکھ لیتے ہیں, کچھ دیتے ہیں, پتہ نہیں کیسے کرتے ہیں. اور دیکھیں کون سی عید ہے وہاں پہ, تو نہ نماز پڑھنے کی اجازت ہے, اپنے کمرے میں ہیں, کوئی عید کی نماز تو نہیں پڑھنی انہوں نے, کمرے میں ہوں گے جیسے پہلے نمازیں پڑھتے ہیں ویسے, اور عید کے دن ملاقات بھی نہیں ہوتی, تو اس لیے اکیلے ہوئیں گے. تو کس قسم کی عید ہے یہ؟ خان کی پرانی عیدیں یاد ہے آپ کو, جب پہلے جب بچپن میں ظاہر ہے آپ کے ساتھ عید پہ آپ کو عیدی دیا کرتے تھے یا آپ سے عیدی لیا کرتے تھے؟ نہیں پتہ نہیں, انہوں نے تو عیدی دی لی نہیں ہوگی. مطلب ماں باپ ہی دیتے تھے. اور یہ تو زیادہ تر تو دیکھیں زندگی ان کی بہت ساری باہر گزری ہے. اگر اتنی چھوٹی عمر میں گئے وہاں گزری, تو بچوں کو عیدی دیتے تھے, ہمارے بچوں کو دیتے تھے. اب ہم تو بہت بڑے ہو گئے عیدی کے لیے. بالکل صحیح بات. ابھی مریم نواز صاحبہ, نواز شریف, یہ سب لوگ بھی جیلوں میں گئے. ان کی جیل میں عید پہ باقاعدہ خاندان ملا کرتے تھے. پوری 2019 میں کوٹ لکھپت میں نواز شریف صاحب کی مریم نواز ان کی والدہ تھی, وہاں ملاقات ہوئی تھی, بڑی ٹھیک ٹھاک آؤ بھگت ہوا کرتی تھی. زرداری صاحب کو باقاعدہ پورا آپ کو پتہ ہے جیل انٹرٹینمنٹ پرووائڈ کی جاتی تھی. آپ لوگوں کو عید پہ بھی نہیں ملنے دے رہے. اس پہ آپ لوگ نہیں انٹرنیشنل سطح پر کیس کیوں نہیں کرنا نہیں وہ چاہتے؟ کوئی دیکھیں انٹرنیشنل کیا کرنا ہے, انٹرنیشنل تو وہ لوگ دیکھ رہے ہیں, دنیا دیکھ رہی ہے. لیکن ان کی تو وہ بتاتی ہیں جو لوگ اندر ہیں وہاں کے, کہ 100 بندہ نواز شریف کو ایک دن میں ملتا تھا, اور وہ بڑے کمرے میں بیٹھتے تھے, کھانا پینا ہوتا تھا, سب کچھ چلتا تھا, بڑی قسموں قسموں کے کھانے. اور ابھی انہوں نے بڑی دفعہ کہا, کیونکہ یہ خود ان کا کھانا بہت بڑا مسئلہ ہے. ان کو نہیں پتہ عمران خان کھانے کے لیے نہیں زندہ, عمران خان زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں. یہ تو کھانے کا مقصد ہی کھانا تھا. تو وہ کہ انہوں نے کہا جی اتنا پیسہ لگ گیا, اتنے لاکھوں کا کھانا کھاتے ہیں, گوشت کھاتے ہیں. وہ تو ایک وقت کھانا کھا رہے ہیں, کیونکہ وہ اس لیے ایک وقت کھانا کھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کمرے میں چھوٹا کمرہ ہے, ہلنے جلنے کی جگہ نہیں ہے, تو وہ تو زیادہ کھاتے ہی نہیں ہے. اور یہ اس پہ بھی یہ باتیں, کھانا کھا لیا 7 لاکھ کا, 10 لاکھ کا پیسہ, تو وہ عمران خان ہی دے رہے ہیں اس کھانے کا. ان کا پیسہ جاتا ہے کھانے کا جو یہ خرچہ کرتے ہیں. تو بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جو اندر بیٹھے لوگ جو کھانا خرید و فروخت کرتے ہیں, وہ شاید بیچ میں سے ہوتے ہوں گے جو کھاتے ہوں گے. عمران خان ہر چیز کا پیسہ خود دے رہے ہیں. اور یہ بالکل کہتے ہیں جی اسٹیٹ کا خرچہ, اسٹیٹ نے ان کو رکھا ہوا کیوں ہے؟ اسٹیٹ تو اپنا فائدہ کے لیے رکھا ہوا ہے نا, کہ وہ خود تاکہ
انہوں نے ان کا جیتا ہوا الیکشن، ان کے لوگ، ان کو انہوں نے اتنا ظلم کیا، انہوں نے پورے ملک کو دیکھیں داؤ پہ لگا دیا عمران خان کی بغض میں. یہ سمجھتے عمران خان کو ہم لوگوں کے دلوں سے نکال دیں گے. انہوں نے اپنے آپ کو لوگوں کے دلوں سے نکال کے اپنے پارٹی والے بھی ان کے لیے نہیں بول رہے. اب آپ دیکھیں انہوں نے وہ کچھ کر دیا کہ اب ان کی مطلب یہ خود ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہم اپنے ساتھ کیا کریں. یہ سمجھتے عمران خان نے ان کے خلاف لوگوں کو کیا، لوگوں نے خود ان کے خلاف انہوں نے اپنے آپ کو کیا جب انہوں نے ہارا ہوا الیکشن جیتے اور انہوں نے گورنمنٹ بنائی ہے. اب یہ ان کی اور یہ عمران خان کو یہ ان کو نکالنا ہوگا کیونکہ عمران خان کے سارے کیسز ختم ہو چکے ہیں. انہوں نے اتنا پیسہ لگایا ان کیسز کے اوپر، جج بھی مرضی کے رکھے، فیصلے بھی کروائے، لیکن اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی. ان کا خیال تھا کہ عمران خان ان کی طرح کمزور آدمی ہے، وہ کہے گا مجھے خدا کے لیے نکالو کہ میں ملک سے باہر جا کے ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہوں. ان کا تو مقصد تھا اس ملک کے لوگوں کو زندگی دینے کا، بالکل. اور وہ اس چیز کے لیے بیٹھے ہیں، اس ملک کے لیے اور اس کی عوام کے لیے اور ان کے لیے، اور لوگ اور عوام ان سے اس لیے محبت کر رہی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ عمران خان ان کے لیے اندر ہے. اچھا نورین اپل، آپ پیشیوں پر اکثر نظر آتی ہیں، آپ بھی ہوتی ہیں ساتھ، آپ کے علیمہ آپ ہوتی ہیں یا عظمیٰ خان، لیکن باقی کوئی تحریک انصاف کی قیادت یا لوگ انہیں کیا آپ لوگوں نے منع کیا ہوا نہ آیا کریں یا یہ خود نہیں آتے؟ نہیں، وہ خود ہی نہیں آتے. ان کو بھی وہ ڈرتے ہوئیں گے، مجھے نہیں پتا کیوں نہیں آتے. دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ وہ پارٹی کا تو میں کچھ سمجھتی نہیں ہوں کہ کیا ان کا کیا وجہ ہے. ہم تو دیکھیں ہم تو آخر تک جائیں گے، ہم اس کو جہاں تک ہو سکے گا اپنے ہم جائیں گے بھی، کریں گے بھی. ان کو یہ میں سوچتی ہوں شاید وہ سوچتے ہوں گے کہ عمران خان کو بتاتے ہوں گے نا کہ آپ لوگ ہی لیڈر ہیں، عمران خان نے تو دوبارہ پتہ نہیں آنا ہے نہیں آنا. تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کو ڈراتے ہوئیں گے اور وہ ڈر جاتے ہوئیں گے، ورنہ مجھے تو نہیں سمجھ آتی ہے. لیکن دیکھیں عمران خان کی طاقت عوام ہے. عوام ہے جی، بالکل پوری جو دنیا. آپ سوچیں لوگوں کی محبت ہے نا ان سے، آپ کی سوچ ہے. چھوٹے بچے سے لے کے بوڑھے جوان ہمیں ملتے ہیں لوگ اور وہ بتاتے ہیں کہ ہم ان کے لیے تہجد میں دعائیں کر رہے ہیں، ہم ان کے لیے نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں. یہ لوگ کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں ہمارے لیے کون کسی کے لیے دعا کرتا ہے؟ بڑی مشکل کوئی کرتا ہے. آپ اپنے لیے کرتے ہیں، بچوں کے لیے. عمران خان کے لیے لوگ باہر سے فون کر کے بتاتے ہیں، باہر کے ملکوں میں بیٹھے کر رہے ہیں. تو دیکھیں جو عمران خان کی محبت ہے لوگوں کے دلوں میں، یہی عمران خان کی طاقت ہے. پارٹی بالکل والے کیا کر رہے ہیں اس میں تو میں تو کوئی اس میں میری انوالومنٹ نہیں ہے، اس لیے مجھے کوئی دلچسپی بھی نہیں لیتی. باقی عمران خان اندر کھڑے ہیں اور ہم ان کے لیے باہر کھڑے ہیں، اور ہم انشاءاللہ کھڑے رہیں گے چاہے جو بھی ہو جائے گا. ہم ہر چیز کے پیچھے اینڈ تک جائیں گے اور جو بھی کر سکیں گے باہر بیٹھ کے ان کے لیے کریں گے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. پاکستان کی عوام 24 کروڑ لوگ تو کھڑے ہیں. آپ کو پتہ ہے مدینہ میں خان صاحب کے لیے دعائیں ہوتی ہیں، کربلا میں دعائیں ہوتی ہیں، عمران خان کے لیے چرچ اور مندروں میں میں بالکل. نے آپ دیکھیں دعائیں. یہی عمران خان کی طاقت ہے. جو یہ سمجھتے نہیں، ان کا خیال ہے دیکھیں پارٹی کے اندر جو لوگ کیا کر رہے ہیں اسے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ لوگ اچھا کریں گے تو اس کا نتیجہ دیکھ لیں گے، نہیں کریں گے تو لوگ تو دیکھ رہے ہیں. دیکھیں لوگ فالو کر رہے ہیں ہر چیز. بالکل تو صحیح کہا. اور مجھے تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے عوام عمران خان کی رکھوالی کر رہی ہے. وہ ایک ایک چیز کو نوٹس کر رہے ہیں جو ہوتا ہے. اور بالکل پھر صحیح کہہ دیکھیں رہی ہیں آپ. وہ بیچارے نکل نہیں سکتے. ورنہ دیکھیں ہر دنیا میں پروٹیسٹ، ہر جمہوریت میں حق ہے ہر ایک کا. اب لوگ نکل کے اپنا اظہار ہی نہیں کر سکتے. کدھر نکلے؟ جہاں نکلتے ہیں مارتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں، جیلوں میں ڈال دیتے ہیں. سوشل میڈیا پہ لکھتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا، گھروں سے اغوا ہو جاتے ہیں. تو لوگ بالکل پھر صحیح. بھی لگے ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ڈالا ہوا ہے. اللہ نے عمران خان کو اس وقت تک سنبھالا ہوا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو اس کو ختم کر کے چھوڑ دیں. انہوں نے گولیاں مار کے دیکھ لی، اللہ نے بچایا. آپ کو پتہ ہے کہ کتنی سیدھی گولیاں ماری تھی. بالکل اگر اللہ نے ان کی زندگی رکھی، یہ تو اپنی طرف سے بےچارے ان کا خیال تھا ان کو مار دیں گے تو پھر باقی زندگی ان کی آسان ہو جائے گی. لیکن ان کو نہیں پتا کہ موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. بے یہ شک. تو سمجھتے ہیں نا کہ ان کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. بالکل عوام نے تو دیکھے اپنے خون سے، آپ نے دیکھا ہوگا 26 نومبر میں چھوٹے چھوٹے بچے وہ شہید ہو رہے ہیں اور وہ اپنے خون سے 804 نمبر لکھ رہے ہیں. عوام کی لکھ محبت رہے ہیں. عوام آپ نے دیکھا وہ اتنے معصوم لوگ تھے، وہ اتنے میں کہتی ہوں ایسے زبردست لوگ تھے. آپ دیکھیں ان کے کسی نے کبھی عمران خان نے کہا تھا ان کو کہ یہ کرو؟ آپ دیکھیں کہ انہوں نے سیدھی گولیاں ماری. اور ہم
کسی کے گھر افسوس کے لیے جن کے گئے، انہوں نے کہا ہم پھر بھی کھڑے ہیں. مجھے تو دیکھ کے جس کا بچے چھوٹی عمروں کے، ان کو یہ خوف نہیں آتا کہ ان کے اپنے بھی بچے ہیں. ان کو کبھی نہیں نظر آیا آپ کسی کی اولاد کو ایسے سروں پہ گولیاں ماریں گے. ان کو اپنی اولاد نہیں نظر آتی کہ اللہ کا بھی کوئی نظام ہے، اللہ بھی تو حساب لیتا ہے نا. بالکل لے گا آپ انشاءاللہ. ہر ہاں دور کا دیکھ یہی سمجھتا ہے کہ اس کا حساب نہیں ہوگا، لیکن اس کا حساب ہوگا. ابھی خان صاحب نے کہا ہے کہ جو لوگ قید ہیں ان کے گھروں میں جائیں، جو لوگ اس وقت پابند سلاسل ہیں، جو لوگ شہید ہو چکے ہیں. لیکن آپ کے تو اپنے گھر میں جو لوگ قید ہیں، تو لوگ آپ کے پاس آئیں گے یا آپ لوگوں کو اس وقت ملنے جا رہے نہیں لوگ دیکھیں، مطلب لوگوں کے جا رہے ہیں، بہت لوگ جا رہے ہیں، پارٹی والے بھی جا رہے ہیں. انہوں نے عید کے موقع پہ بھی گئے ہیں، پہلے بھی جا رہے ہیں. اپنی طرف سے بڑی لوگوں نے سپورٹ کیا. بالکل صحیح بات ہے. اب ہاں عید کا بہت دن ہے. لوگوں نے کی، باہر پاکستان کے باہر سے بہت سپورٹ ہوئی ہے، اندر سے ہو رہی ہے. لوگ مطلب لوگوں کی بڑی ہمدردی ہے لوگوں کے ساتھ جن کی آپ کو پتہ ہے کہ 3 لوگ جو یہ تھے 9 مئی کے پکڑے ہوئے، وہ جیلوں سے نکلے ہیں. ایک 2 ہفتے بعد انتقال کر گیا، ایک 1 مہینے بعد کیا، ایک 2 ہفتے 3 ہفتے بعد کر گیا. اب آپ سوچیں انہوں نے کس طریقے سے ان کو جیل میں رکھا تھا کہ وہ وہاں بیمار ہوں گے، کہ وہ ان کو جب چھوڑا ہے تو وہ اس کے بعد ان کا انتقال ہوا. 3 کا تو مجھے پتا ہے. بالکل انشاءاللہ یہ وقت بھی گزر جائے گا نورین اپا، اللہ نے چاہا انشاءاللہ بڑی جلدی گزرے گا. اور انشاءاللہ انشاءاللہ پاکستان بنانے کے لیے جو خان دے رہا ہے، خان کا خاندان دے رہا ہے، آپ لوگ دے رہے ہیں، یہ پوری قوم دیکھ رہی ہے، دنیا دیکھ رہی ہے. آج عید کا بھی دن ہے، دیکھیں ہم لوگ اس وقت آپ کے ساتھ ہیں اور پوری دنیا. یہ مجھے بہت لگتا ہے بالکل. کہ لوگ عید والے لیکن دن سارے کام چھوڑ کر آپ کی باتیں سنیں گے. میں آپ کو بتاؤں سبھی، یہ پاکستان تبدیل ہو چکا ہے. یہ میں بتاؤں، یہ نہیں ہے کہ تبدیل ہونا ہے. عمران خان نے جو کیا تھا نا، آپ سوچیں 6 سال کا بچہ بھی وہ زبان بول رہا ہے، 10 سال کا بچہ بھی ان کی تقریریں بول رہا ہے. تو وہ عمران خان اپنا کام کر چکے ہیں. لوگوں میں بالکل شعور آ چکا ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ کیا پاکستان میں پہلے ہوا تھا اور کیا اب ہو رہا ہے. لوگ اس کو جی جان چکے ہیں. اب اس میں کسی کو کچھ، یہ اگر جتنے بھی آپ دیکھیں لوگوں نے ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیا. یہ جو مرضی ٹی وی پہ بولتے ہیں کوئی دیکھ ہی نہیں رہا. ان کی نہیں دیکھ ویورشپ کیوں گری ہے؟ کہ لوگوں نے بالکل چھوڑ دیا دیکھنا، کہ جب آپ سچ بولیں گے نہیں ٹی وی پہ تو لوگ کیوں دیکھیں گے آپ کو. اب یہ بالکل سوشل میڈیا کتنا مشکل ہے. ہمارے یہاں انٹرنیٹ اتنا سلو ہے کہ آپ دیکھیں ہاں کتنی دیر لگتی ہے کوئی کنیکشن. انہوں نے صحیح بات. انٹرنیٹ کو کیا خراب، اس پہ مطلب فائر وال لگائی، جو بھی کیا، اور ہر چیز انہوں نے کی، کوشش کی، لیکن پھر بھی یہ ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے. اور پھر بھی خان کامیابی ان کی یہ تھی، کامیابی ان کی ہونی تھی کہ جب یہ عمران خان کو پاکستان سے باہر بھیجنے پہ رضامند کرتے، جب عمران خان سے یہ کہتے کہ مجھے معاف کر دو، میں نے 9 مئی کروایا تھا یہ، تو یہ اس پہ انہوں نے. اب یہ 9 مئی کو کہتے ہیں کہ 9 مئی کی معافی ہو جائے تاکہ ہم کہیں کہ ہم نے جو بھی کیا تھا ٹھیک کیا تھا. اب یہ بالکل کیسے بتائیں گے کہ انہوں نے بے گناہ لوگ اتنے عرصہ پکڑے ہیں، غریب لوگ پکڑے ہیں، ان پہ ظلم کیا، ان کے گھروں کے حالات خراب ہو گئے، ان کی زندگیاں خراب ہو گئیں. تو یہ کیسے اس کو جسٹیفائی کریں گے؟ تو اس کے لیے تاریخ لکھنا چاہتے ہیں کہ جی 9 میں عمران خان نے کرایا تھا اور ہم نے اس پہ یہ کیا تھا، اور پھر عمران خان معافی مانگ کے نکلا. تو ہاں عمران خان کو یہ جانتے نہیں ہے، وہ ایمان والا آدمی ہے، طاقتور آدمی ہے، بزدل نہیں ہے. وہ کبھی ان سے معافی نہیں مانگے گا. انہوں نے جب کیا ہی نہیں ہے. ہاں اگر عمران خان نے کبھی کروایا ہوتا نا، تو عمران خان ان لوگوں میں سے ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو جاتی وہ کہہ بھی دیتے کہ میرے سے غلطی ہو گئی تھی، میں نے کہا تھا. بالکل. جب خان انہوں نے صاحب کہا آپ کو یاد ہوگا یہ لوگ کہتے تھے یو ٹرن لے لیتے ہیں، تو خان صاحب تو ہاں واقعی اپنی غلطی مانتے ہیں. انہوں نے قاضی فائز کا ریفرنس ہو چاہے ہاں تو باجوہ انہوں تو خان نے مان لی تھی. بالکل صحیح کہہ رہے ہاں ہیں. انہوں نے کہا غلطی ہوئی تھی. اور وہ بھی دیکھیں آپ، جو بھی، کیونکہ وہ یہ نہیں کہتے اچھا یہ یو ٹرن کہتے تھے بھی تم نے تو کوئی ٹرن ہی نہیں آج تک کیا. انہوں نے کیونکہ کوئی کام ہی نہیں کیا تھا کبھی سیدھا. صحیح بات. یہ تو دیکھیں پاکستان انہوں نے یہ پھول بوٹے لگا کے سجانے والا بنایا ہوا تھا، اندر سے تو ان کو ظاہر ہے ان کا انٹرسٹ بھی نہیں ہے. دیکھیں جب ان کے سارا کچھ پاکستان سے باہر ہے، ان کے بچے، فیملیز، پیسہ، سب کچھ باہر ہے. پاکستان تو صرف یہ آتے ہیں جب انہوں نے حکمرانی کرنی ہوتی ہے. اور بالکل صحیح بات. جو ان کو سپورٹ کریں وہ بھی اس کے ذمہ دار ہیں. وہ بڑے تھوڑے سے لوگ رہ گئے ہیں. اچھا نورین پاک، مشکل سوال ہے یہ، بڑا مشکل سوال اس لیے ہے کہ آپ سیاسی، ظاہر ہے آپ سیاست سے آپ کی دلچسپی نہیں ہے، لیکن یہ حالات آپ کے متعلق، عدالتیں اس وقت مینجڈ ہیں بالکل آپ کے سامنے، آپ میرے سے زیادہ جانتی ہیں جو عدالتوں میں ہوتا ہے بالکل روزانہ. پھر انٹرنیشنل حالات بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں، اور جس طرح اسٹیبلشمنٹ کا جو رویہ ہے اس وقت وہ بھی آپ سب کچھ دیکھ رہی ہیں، عوام کے اوپر جو ظلم و ستم ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے.
اب خان صاحب کی رہائی کے لیے آپ کا دل کیا کہتا ہے، کیا ہوگا؟ خان کی رہائی کس طرح ہوگی؟ مجھے یقین ہے کہ اللہ وہاں سے کرے گا جہاں سے یہ سوچ بھی نہیں سک رہے، کیونکہ انشاءاللہ۔ دیکھیں یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان ایسے نکلے جیسے یہ باقی نکلے تھے جیلوں سے، تاکہ یہ سب لیول پلینگ فیلڈ ہوئے نا، تاکہ یہ کہیں کہ ہم بھی یہ بھی ویسے نکلے تھے، یہ بھی ہم ہمارے جیسا، ہاں صحیح بات ہمارے جیسے ہیں، اور ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے ان کے جیسے نہیں ہیں۔ اگر ان کے جیسے ہوتے تو اتنی سخت جیل کاٹ ہی نہ سکتے، انہوں نے کسی نے کاٹی نہیں ہے۔ یہ بالکل ہسپتالوں میں جیل کاٹتے ہیں، جب یہ ہوتے ہیں اپوزیشن میں تو یہ واکر اور مشکل سے چلتے ہیں، ان سے چلا بھی نہیں جاتا، یہ ہسپتالوں میں لیٹتے ہیں۔ تو بالکل صحیح یہ تو بات۔ وہ لوگ ہیں جو سب، اور عمران خان وہ ہے ہی نہیں، ان کو اس لیے یقین نہیں آتا کہ وہ سچ بول رہا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ میں جیل میں بیمار ہو گیا، اور اللہ ان کو بیمار انشاءاللہ نہیں کرے گا، کیونکہ انشاءاللہ نہ وہ انشاءاللہ جھوٹی بیماری پیدا کریں گے اور نہ وہ بیمار ہوں گے۔ بالکل، انہوں نے ان انہیں کو پتہ 20 ہے دن، آپ جی کو پتہ ہے انہوں نے 5 دن ان کی بجلی اکتوبر گرمی میں بند کی تھی، اور ان کا جی جو سیل ہے نا وہ آپ کی سوچ ہے کتنا چھوٹا ہے جس میں کھڑکی جی تک، جی انہوں نے بالکل اس میں ان کو بند کیا، بجلی بند کر کے یہ ان کو، بالکل اور میں نے یہ انشاءاللہ آپ کو میں بتاؤں سبھی انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ کبھی تو یہ عدالتیں صحیح کام کریں گی نا، تو اس کا حساب ہوگا، جنہوں نے کیا ان سے حساب لیا جائے گا۔ بالکل عمران ہوگا، خان نہیں بھی لیں گے، ہم تو لیں گے اس کا حساب، بالکل کیونکہ نہیں، یہ جو قوم انہوں نے، جی، ساری قوم نہیں بھولے گی کبھی بھی یہ مظالم جو وہاں پہ ہو رہے ہیں، جی یہ سب ریکارڈ کا حصہ بنتے جا رہے ہیں، اور یہ انشاءاللہ قوم نہیں بھولے گی۔ خان صاحب جو ہے وہ فلسفہ امام حسین پر قائم ہے، یزیدیت کے سامنے بیعت کرنے کو تیار نہیں ہے، یہ سب کو پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا رحم و کرم کرے اور پاکستان کے ان کو حالات سمجھنے کی توفیق دے، خان کو بے گناہ رہا کریں، حسان نیازی کو انشاءاللہ آپ کی اور ان دعائیں لوگوں ہیں۔ کو ظاہر ہے ورنہ اپنے عبرتناک انجام کی طرف جائیں گے۔ ماؤں کی بدوائیں لے رہے ہیں اس رمضان میں بھی، بالکل ظاہر ان کا بالکل، حال کوئی کیا شک ہوگا۔ نہیں اس میں۔ بالکل صحیح بات ہے۔ آپ تو کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ، نورین آپا، اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ، آپ آپ کو کا بھی دوبارہ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔